اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق بخشا، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ فرمائے گا۔ کیا تمہارے خود ساختہ شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ وہ اللہ پاک ہے اور ان چیزوں سے برتر ہے جنہیں وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ القرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کا واسطہ دے کر تم سے پناہ مانگے اس کو امان دو، اور جو شخص اللہ کے نام پر مانگے اس کو عطا کر دو۔ غوث زماں خواجہ جی حق ولی سرکار نے فرمایا، شریعت اور طریقت کا علم حاصل کرنے والا اور ان دونوں پر چلنے والا ہی حقیقی عالم دین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہوتا ہے سوائے روزہ کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کسی کے روزہ کا دن ہو تو وہ نہ بری بات کرے اور نہ جھگڑا کرے گا۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑے تو وہ کہے کہ میں روزہ دار آدمی ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ سبحانہ و تقدس کی بارگاہ میں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، وہ ان سے خوش ہوتا ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزہ سے خوش ہوگا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص لوہے کی انگوٹھی پہن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ تم پر دوزخیوں کا زیور دکھائی دے رہا ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی، پھر پیتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر بارگاہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے کہ تم سے بتوں کی بو آتی ہے؟ انہوں نے اسے بھی پھینک دیا، پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاندی کی انگوٹھی، اور وہ بھی 4.5 ماشا سے کم ہو۔